الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ دو جمعے میں نکاح کے متعلق بیان ہوا. آج یہ خیال آیا کہ طلاق کے بارے میں ذرا تفصیلات آ جائیں تو یہ لوگوں کے لیے مفید ہوگا. نکاح کے حوالے سے عام طور پہ بیانات بہت آ جاتے ہیں. طلاق کا تذکرہ، طلاق کس طرح کی جائے، طلاق کا نظام کیوں ہے، اس کے بارے میں عام طور پہ تفصیلات نہیں آتی ہیں. اس لیے صحیح طریقہ بھی عوام کے سامنے نہیں ہوتا اور غلط طریقے سے طلاق دیا کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زوجین کے رشتے کو بڑی اہمیت عطا فرمائی ہے. اس رشتے کو تقدس عطا فرمایا ہے اور اس رشتے کو میثاقاً غلیظہ کہا گیا. یہ ایک مضبوط عہد ہے، مضبوط معاہدہ ہے. لہذا آخری حد تک کوشش یہ ہونی چاہیے کسی طرح جدائیگی کی صورت نہ ہو، طلاق کی نوبت نہ آئے. اس کے لیے ہدایات دی گئی، تقوی کے مطابق زندگی گزاری جائے، محبت اور مودت کے ساتھ زندگی گزاری جائے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کی جائے. ان ہدایات پر عمل ہو تو زندگی خوشگوار ہو اور زندگی جنت کا نمونہ بن جائے اور طلاق کی نوبت نہ آئے. یہ رشتہ چونکہ بڑا اہم ہے اور بڑا حساس اور نازک بھی ہے، اور یہ رشتہ صرف میاں بیوی پر محیط نہیں ہوتا، اس کا تعلق صرف زوجین سے نہیں ہوتا بلکہ دو خاندانوں پر یہ محیط ہوتا ہے اور بہت دور تک اس کے اثرات پہنچتے ہیں. اس لیے شیطان کی، ابلیس کی یہ کوشش ہوتی ہے کسی طرح طلاق ہو جائے، کسی طرح میاں بیوی میں جدائیگی ہو جائے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ ابلیس اپنا دخل پانی پر لگاتا ہے، اپنے چیلوں کو، شیاطین کو روانہ کرتا ہے کہ جاؤ کام کر کے آؤ، لوگوں کو گمراہ کرو.
گناہوں میں معصیت میں مبتلا کرا ہوا ہے۔ لوگ کام کر کے آتے ہیں، شیاطین اپنی کارگزاری پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں بندے سے چوری کرا دی، کوئی کہتا ہے میں نے زنا کرا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے یہ گناہ سرزد کرا دیا۔ ایک شیطان آ کے یہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں اتنی لڑائی کرائی کہ بالآخر دونوں کو جدا ہی کر دیا، طلاق کروا دیا۔ ابلیس اس چیلے کو قریب کرتا ہے، اسے شاباشی دیتا ہے، بڑا کام تو نے کیا ہے اور بڑا چیز تم نے مارا ہے۔ کیوں؟ یہ صرف زوجین کی بات نہیں، زوجین کا تعلق خراب ہوا، جدائیگی ہوئی، اولاد پر اس کا اثر پہنچا، پھر دو خاندانوں پر اثر پہنچا، اس لیے دو گھر دو خاندان اس نے بگاڑ دیے۔ طلاق کی گنجائش تو ہے، اجازت تو ہے، آپشن تو ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ، سب سے زیادہ مقبول جو حلال ہے، جو چیز حلال بھی ہے اور انتہائی ناپسندیدہ، وہ طلاق ہے۔ اس کی مثال ہمارے استاد محترم دیا کرتے تھے کہ یہ ایمرجنسی ونڈو کی طرح ہے۔ جیسے ٹرین میں ایمرجنسی ونڈو ہوا کرتی، جب جان پر بنائے، جب جان کی ہلاکت کا خطرہ ہو تو اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی طلاق کی صورتحال کہ آخری حد تک کوشش یہ ہو کہ طلاق دینے کی نوبت ہی نہ آئے، کسی طرح نبھا، کسی طرح زندگی کی گاڑی چلتی رہے۔ پھر معاملات ٹھیک نہیں ہے، گزارا نہیں ہو رہا ہے، انبن ہے، ناچاکی ہے، مسلسل لڑائی جھگڑے ہیں، اختلاف ہے، زندگی اجیرن بن گئی ہے، جہنم کا نمونہ بن گئی ہے۔ اس میں بھی سیدھے یہ نہیں کہا گیا کہ بس سیدھے طلاق دے، تفصیلات ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ کوشش کرنی ہے اصلاح کی، گھر کو سدھارنے کی۔ کیا ہے؟ فعظوہن، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم والصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن، جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو تو کیا کرنا ہے؟ فعظوہن، انہیں نصیحت کرنا ہے، واعظ کرنا ہے، سمجھانا ہے، کسی طرح سمجھا کر کے معاملے کو ٹھیک کرنا ہے، اصلاح کرنا ہے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسرا آپشن، دوسرا اسٹیپ، بستر الگ کر لیں۔ زوجین کمرہ تو ایک ہوگا لیکن بستر الگ الگ کر لیں۔ جب شوہر اپنے آپ کو اس طرح الگ کر لے گا، بستر الگ کر لے گا، تو دل میں ایک محبت جاگے گی، ہو سکتا ہے قریب ہو جائیں۔ پھر اگلا اسٹیپ، وَاضْرِبُوهُنَّ، اعتدال کے ساتھ مارنے کی بھی اجازت دی گئی۔ شوہر اپنی بیوی کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس رشتے کو بنانے کے لیے، طلاق سے بچانے کے لیے اعتدال کے ساتھ مارنے کی بھی اجازت ہے۔ پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اصلاح نہیں ہو رہی ہے، سدھار نہیں ہو رہی ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، یہ اس انداز سے سوچو، ایسا بارہا ہوتا ہے، کوئی چیز تمہیں ناپسند ہے، کوئی عادت اس کی ناپسند ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے بہت ساری خیر اس کے اندر رکھی ہو، تو اس پہلو سے بھی سوچو۔ پھر اگلا مرحلہ، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اب بھی معاملہ نہیں بن رہا ہے، ایک فیصل لڑکے کی طرف سے، ایک فیصل لڑکی کی طرف سے، انہیں بھیجا جائے، یہ بیٹھے اچھی نیت کے ساتھ، اصلاح کی غرض سے،
ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان موافقت ڈال دے. یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے. ہوتا کیا ہے، جب معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے، جب یہاں تک نوبت آ جاتی ہے تو پورا گروپ جاتا ہے، پورا خاندان پہنچ جاتا ہے. جب اتنے لوگ ظاہر سی بات سے پہنچ جائیں گے تو ان کی آراء مختلف ہوں گی، ان کی اوپینین الگ ہوگی، پھر وہ معاملہ سلجھنے کے بجائے اور الجھ جائے گا. تو قرآن کہتا ہے ایک کوئی ٹھیک ٹھاک بندہ ہو، مصلح ہو، خیر خواہ ہو، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، دو بندے بیٹھ جائیں اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، امید ہے اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے. پھر بھی کوئی شکل کوئی صورت نہیں ہے نکاح کی، نہ پائے رفتن نہ جائے مادن، کوئی سبیل نہیں، تو اب طلاق کی صورت ہے. یہ قانون کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ اس میں وے آؤٹ ہوتا ہے، ایگزٹ وے ہوتا ہے، باہر نکلنے کا بھی راستہ ہوتا ہے. اگر طلاق کا نظام نہ ہوتا اسلام میں، شریعت میں، تو کتنی دشواری ہوتی. پھر کیا ہوتا، اگر طلاق نہ ہوتا تو زوجین میں نباہ کی کوئی صورت نہیں ہے. شوہر مثال کے طور پہ نفرت کرنے لگا بیوی سے، چھوڑ بھی نہیں سکتا، طلاق بھی نہیں دے سکتا. اب شوہر مضبوط ہے جسمانی طور پہ، اسے نفرت ہے، ساتھ میں رکھنا نہیں چاہتا، ظاہر سی بات ہے اسے پریشان کرے گا، اسے مارے گا، تکلیفیں پہنچائے گا، تو قتل بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ یہ اخباروں کی سرخیوں میں ہم دیکھتے ہیں. کیوں؟ ساتھ رہنا نہیں چاہتا اور کوئی علیحدہ ہونے کی صورت بھی نہیں ہے. شریعت کا جو نظام ہے طلاق کا، یہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس آخری مرحلے میں، یہ رحمت کا نظام ہے، یہ نظام رحمت ہے. اس میں دونوں کا فائدہ ہے. جب کسی طرح نباہ نہیں ہو رہا ہے، گھر جہنم کا نمونہ بن گیا، تو اب دونوں الگ ہو جائیں، اپنے اپنے راستے الگ کر لیں. تو شریعت نے طلاق کا نظام رکھا. اب طلاق کس طرح دی جاتی ہے، طلاق کی کتنی قسمیں ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، یعنی ہماری شریعت میں مداخلت کی گئی، 3 طلاق کے حوالے سے مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، سب کچھ ہونے کے باوجود آج بھی لوگ طلاق دیتے ہیں تو بس سیدھے 3 طلاق، دھڑا دھڑ 3 گولے. اور کہیں نہ کہیں یہ اس کا بھی نتیجہ ہے کہ نکاح میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 3 بار قبول کرائیں گے تو ہی نکاح ہوگا. وہاں یہ سمجھتے ہیں کہ 3 بار قبول کرانے سے نکاح ہوا، لہذا نکاح سے نکلنا ہے، اس رشتے کو ختم کرنا ہے تو 3 بار طلاق دیں. وہاں بھی 3 بار کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بھی 3 بار کی ضرورت ہے. لیکن ہوتا وہی کہ 3 ہی بار دے کر کے پھر پریشان کرتے ہیں مفتیان کرام کو، علماء کو. ہم نے غصے میں دے دیا، ہم نے پریشر میں طلاق دے دی. یہ طلاق ایسی چیز ہے، ثلاث جدہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، وحزلہن جد، ان کا مذاق بھی حقیقت ہے. النکاح والطلاق والعتاق، نکاح، طلاق، آزادی، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مذاق میں بھی اگر کوئی کہے طلاق تو بھی طلاق پڑ جاتی ہے. نکاح مذاق میں بھی ہو جائے اگر شرائط اس کے ارکان پائے جائیں، ایسے آزادی بھی ہو جاتی. طلاق کا ایک ہے احسن طریقہ، ایک ہے حسن طریقہ، ایک ہے طلاق بدعت، یعنی غلط طریقہ، ناجائز طریقہ. طلاق احسن کیا ہے؟ اس کا قرآن میں تذکرہ، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو خطاب ہے. اے نبی، جب انہیں طلاق دینا ہو، جب ارادہ کرو ازواج کو طلاق دینے کا، فطلقوهن لعدتهن، ان کی عدت کے لیے طلاق. واحصوا العدة، عدت کو شمار کرو.
طلاق احسن اور طلاق سنت طریقہ کیا ہے؟ طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں، ماہواری نہ آ رہی، پاکی کی حالت میں، اور ایسی پاکی جس میں ملاپ نہ ہوا، ملاقات نہ کی ہو بیوی سے، ایسی پاکی کی حالت میں ایک طلاق، طلاق کے لفظ طلاق کہتے ہیں، ایک طلاق دے دی جائے، اس کے بعد چھوڑ دیا جائے۔ ایسی پاکی جس میں زوجہ سے ملاقات نہیں ہوئی، اس پاکی کی حالت میں بس ایک طلاق دے دی جائے اور چھوڑ دیا جائے۔ اب کیا ہے؟ اگلی ماہواری آئے گی، پھر طہر ہے، پھر ماہواری ہے، پھر طہر ہے، پھر ماہواری، 3 ماہواری، 3 ایام آ گئے، 3 حیض آ گئے، مکمل ہو گئے، اب عدت ختم ہو گئی، اب وہ کہیں اور نکاح کر سکتی۔ اس دوران یعنی 3 ماہواری آنے سے پہلے یہ رجوع بھی کر سکتا ہے۔ رجوع قول کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہہ دے کہ میں نے واپس تمہیں اپنی بیوی بنا لی، اور عمل کے ذریعے سے، فعل کے ذریعے سے بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ زوجین والے تعلقات قائم کر لیے تو بیوی بن گئی۔ ایسے طہر میں جس میں ملاقات نہ کی ہو، بس ایک طلاق دینا، یہ سنت طریقہ۔ اب یہ جو عدت ہے 3 حیض، اس کے اندر اگر رجوع کر لیا قول کے ذریعے سے یا فعل کے ذریعے سے تو واپس میاں بیوی بن گئی۔ اگر نہیں رجوع کیا، عدت گزر گئی، تو عدت گزرنے کے بعد نیا نکاح ہوگا نئے مہر کے ساتھ، پھر سے زوجین بن گئے۔ یہ تو طلاق کا احسن طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، اس طریقے سے طلاق دینا چاہیے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں شاید کوئی ہزاروں لاکھوں میں کوئی اس طرح کسی نے ایک طلاق دی، لاکھوں نہیں تو ہزاروں میں تو اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پوچھ لیتے ہیں کیا حل ہے، اس طرح کی صورتحال ہے، زوجین میں ایسے اختلافات ہے، کیا کیا جائے؟ تو علماء سے پوچھ لیتے ہیں تو صحیح طریقہ معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اس طریقے سے بہت کم طلاق ہوتی، وہی بدعت والا طلاق مغلظہ والا، ایک بار کی 3 طلاق، وہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ طلاق حسن، یعنی کبھی ایسا ہوتا کہ آدمی یہ سوچتا ہے کسی طرح میرا نکاح نہیں ہوگا، مجھے اس کے ساتھ رہنا نہیں، گزارا نہیں، 3 طلاق دینا، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں، جس میں ملاقات نہیں، ملاقات کر لیا تو طلاق دینے سے کیا ہوگا؟ عدت پڑ جائے گی، پھر وضع حمل عدت ہوگی، جب ولادت ہو جائے گی ظاہر 9 مہینہ مدت، عدت لمبی ہو جائے گی۔ تو طہر کی حالت میں جس میں ملاقات نہ کی ہو، اس میں طلاق دینا، ایک طلاق دے دیا، پھر ماہواری آئی، پھر طلاق دینا چاہتا ہے اگلے طہر میں دوسری طلاق، پھر طلاق دینا چاہتا ہے تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے۔ یہ ٹھیک ہے، اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، اسے طلاق حسن کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم جسے طلاق بدعت کہا جاتا ہے، اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حالت حیض میں طلاق دے دیا، ناپاکی کی حالت میں طلاق دے دیا، یہ طلاق بدعت ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، لیکن پھر بھی پڑ جائے، طلاق دے دیا تو وہ پڑ جائے، یہ الگ بات ہے، غلط طریقہ اختیار کیا، ناجائز طریقہ اس نے اختیار کیا، لیکن حالت حیض میں بھی طلاق پڑ جائے گی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ ہے، انہوں نے حالت حیض میں طلاق دے دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اس کی اطلاع دی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور آپ نے کہا تم رجوع کرو، اگر طلاق دینے کا ارادہ ہوگا تو پاکی کی حالت میں، طہر کی حالت میں طلاق دے، حالت حیض میں طلاق دینے سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے، لیکن یہ غلط طریقہ ہے، ناجائز طریقہ ہے۔ اسی طرح ایک بار کی 3 طلاق دے دینا، طلاق کے ذریعے سے، یا تجھے طلاق دیا، ایک بار کی 3 طلاق ایک مجلس میں دے دینا، یہ طلاق مغلظہ ہے، طلاق بدعت ہے، غلط طریقہ ہے، ناجائز طریقہ ہے، اور قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا العن بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم،
میری موجودگی میں اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو؟ قرآن یہ کہتا ہے الطلاق مرتان. زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ ہزار طلاق دیا کرتے تھے، 100 طلاق دیا کرتے تھے، پھر بھی لٹکائے رکھتے تھے بیویوں کو، چھوڑتے نہیں تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک شخص نے 1000 طلاق دی اپنی بیوی کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوڑے لگوائے اس کے. اور عجیب بات یہ ہے، جو حدود لگتی ہے، کسی نے زنا کیا کوڑے لگے، کسی نے تہمت لگایا کسی خاتون کو کوڑے لگتے ہیں. لیکن یہاں حکم یہ ہے کہ نازک مقام پر، چہرے پر، سر پر کوڑے نہیں لگائے جائیں. لیکن یہاں جب اس نے 1000 طلاق دی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ناراض ہوئے کہ سر پر کوڑے لگوائے. یہ اس نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس کے سر پر کوڑے لگائے جائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے سے آپ بگولا ہو گئے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا. قرآن تو کہتا ہے طلاق مرتان، طلاق 2 ہی مرتبہ ہو. ایک طلاق رجعی دے دی، واپس کر لو. نہیں واپس کرنا، 2 کی گنجائش ہے. اب 2 کے بعد کوئی چارہ نہیں، 3 طلاق کا کوئی راستہ نہیں. اگر 3 طلاق دے دیا تو بیوی طلاق مغلظہ پڑ گئی، ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم ہو گیا. اب کوئی صورت نہیں، نئے نکاح سے کام نہیں چل سکتا. ہاں کہیں اور نکاح ہو جائے، پھر وہاں بھی نباہ نہ ہو، اس نے اپنی مرضی سے طلاق دے دیا، جو حلالہ چلتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایسے لوگ ملعون ہیں جو باقاعدہ شرط کے ساتھ حلالہ کرتے ہیں. ہاں دوسرے کے یہاں نکاح ہوا، وہاں بھی نکاح نہیں ہوا، اس نے طلاق دے دی، پھر عدت گزر گئی، پھر واپس پہلے شوہر کے پاس آ سکتے، ورنہ کوئی سبیل نہیں. تو یہ 3 طلاق ایک بارگی دینا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، طلاق بدعت ہے. اس لیے اس طریقے کو ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمیں کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. پھر عدت کے بارے میں لوگوں کو تفصیلات معلوم نہیں. عدت، اگر عورت ایسی ہے جسے ماہواری آتی ہے تو عدت اس کی 3 حیض ہے، جیسا کہ ابھی تذکرہ آیا. اور اگر عورت ایسی ہے جسے ماہواری نہیں آتی، بڑی عمر کی وجہ سے یا چھوٹی عمر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، اس کی عدت 3 مہینے. اس عدت کے دوران کسی اور سے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10. شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت 4 مہینے 10 دن ہے. یہ 4 مہینے 10 دن عدت وفات ہے. اور اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی ولادت ہو جائے تو یہ عدت کی تفصیلات ہے. اگر کوئی خاتون ایسی جس کا نکاح ہوا، رخصتی ہوئی نہیں، خلوت ہوئی نہیں، اسے غیر مدخول بیاہ کہا جاتا ہے، تو ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں. ایسے بھی واقعات پیش آئے. ایک واقعہ اہل علم کے پاس یہ بھی آیا کہ ایک لڑکا امریکہ میں رہتا ہے، لڑکی یہاں کی ہے، نکاح ہو گیا، وکیل بنا کر کے نکاح کروا دیا گیا. اب لڑکا وہاں کئی سال رہنا ہے، یہاں آ نہیں سکتا کیونکہ وہاں کی سٹیزن شپ لینی ہے اور لڑکی کا ویزا نہیں بن رہا جانے کے لیے. اب یہ طلاق کا نظام نہ ہوتا کتنی دشواری ہوتی. مفتی صاحب کے پاس گئے، انہوں نے مسئلہ بتایا کہ بہترین حل یہ ہے کہ طلاق لے لیں. لڑکا طلاق دے دے. 4-5 سال ہو گئے، کوئی سبیل نہیں ہو رہی، نہ اس کا ویزا بن رہا، وہاں یہ نہیں جا سکتی اور وہ یہاں آ نہیں سکتا. تو فرمایا چونکہ رخصتی نہیں ہوئی ہے، خلوت نہیں ہوئی، لہذا کوئی عدت بھی نہیں، طلاق ہو گئی، کہیں اور نکاح ہو سکتا. تو وہ عورت جس کا نکاح تو ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، خلوت نہیں، اس کی کوئی عدت نہیں. تو یہ تفصیلات ہیں طلاق کے بارے میں، عدت کے بارے میں. یہ مسائل ہم سب کو معلوم کرنا چاہیے، ہمارے معاشرے کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. جیسے نکاح کی تفصیلات آتی ہیں ایسے اس کی تفصیلات بھی آنی چاہیے، تاکہ خدا نخواستہ اگر کبھی ضرورت پڑے آخری درجے میں، جیسا کہ میں نے تفصیلات بیان کی، آخری درجے میں اگر طلاق کی نوبت آئے تو طلاق احسن سنت طریقے سے طلاق لی جائے. بس 2-3 منٹ اور بات مکمل. ابھی 21 تاریخ کو یعنی اتوار کو ظہر سے عشاء تک جگن پور میں تبلیغی اجتماع ہے. ہم سب حضرات جانتے ہیں تبلیغ کی، دعوت و تبلیغ کی، اس جماعت کی
کتنی مقبولیت ہے دنیا میں اور اللہ کے نزدیک ان کی خدمات کی وجہ سے، اور کتنا زیادہ کام کیا ہے اجتماعات نے لوگوں کو مسجدوں سے جوڑنے میں، مسجدوں کو آباد کرنے میں، سنتوں کو زندہ کرنے میں، اللہ سے واصل کرانے میں کتنا بڑا کام ہے دنیا جانتی ہے۔ کتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں دین کے لیے، اور ہم کتنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ ہم اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بڑی قربانیاں دیتے ہیں، بڑی تگ و دو کرتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں۔ کبھی ہم یہ بھی سوچیں جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، ہمیں خیر امت بنایا گیا تھا، بہترین امت۔ ہم کیوں نکالے گئے تھے؟ لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کو خیر کا حکم دیں، بڑی باتوں کا حکم دیں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، گناہوں سے لوگوں کو روکیں، نیک کام کی دعوت دیں۔ ہم اس کے لیے کتنا تیار ہیں، کتنی محنتیں کر رہے ہیں، کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، کتنا اپنے آپ کو لگا رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں، اپنے مال کو لگا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر صحابہ کرام کی قربانیاں دیکھیں، انہوں نے کتنی قربانی دی دین کے لیے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تبلیغی جماعت، دعوت و تبلیغ کی محنت والے، الحمدللہ انہوں نے جو محنت کی ہے، اگر یہ محنت نہ ہوتی تو آج ہندوستان سے ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ جو صورتحال ہم تصور نہیں کر سکتے کیا صورتحال ہو۔ آج جو سروں پر ٹوپیاں ہیں، مسجدیں آباد ہیں، بہت بڑی محنت ہے اس جماعت کی۔ تو جہاں بھی یہ لوگ آواز دیں، اجتماعات ہو، تو ہمیں چاہیے کہ بڑی تعداد میں ہم شریک ہوں اور وقت بھی لگایا کریں، جماعت میں وقت لگائیں، خود بھی نکلیں، بچوں کو نکالیں۔ یہ چھٹیوں کا ٹائم چل رہا ہے، اپنے نوجوانوں کو، اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو خاص طور پہ چھٹی کا موقع انہیں بھیجیں، جماعت میں وقت لگائیں۔ اب ارتداد کی ایک لہر چل رہی ہے، اپنی خواتین اور بچیوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے انہیں بھی جماعت میں بھیجیں۔ مذکورات کی جماعت چلتی ہے پورے پردے کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، ان کے اندر دینی جذبہ، دینی حمیت، اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا کرنے کے لیے خواتین کو بھی جماعت میں بھیجیں، اپنے بچوں کو بھی جماعت میں بھیجیں، ہم خود بھی جماعت میں نکلنے کی کوشش کریں۔ اور یہ اجتماع جو 21 تاریخ کو جبل پور میں ہو رہا ہے، اتوار کو ظہر سے لے کر کے عشاء تک، آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه